الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے۔ اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے ہیں جو خاص نور سے پیدا کیے گئے ہیں، صرف جمعرات اور جمعے کے دن زمین پر آتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں۔ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پڑھا جاتا ہے اس کو لکھتے ہیں۔ جمعہ کا دن درود پڑھنا گویا ہمارے لیے عید کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، خوب برکتیں لوٹنے کا دن ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس دن کی اہمیت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور خوب درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کا آخری جمعہ، جمعۃ الوداع، کیا مہینہ ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، مغفرتیں ہیں، روزانہ مغفرتیں۔ اور اب تو آخری جمعہ آ گیا ہے، ہو سکے تو یہ جمعہ اللہ کے گھر میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں، درود میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، ہو سکے تو آنسو بہائیں، اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی۔ ہمیں نہیں معلوم اگلا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں، اللہ کرے کہ اگلا رمضان بھی ہمیں خیر و عافیت سے صحت کے ساتھ ملے، حرمین طیبین میں ملے، مگر اب تو رمضان جدا ہونے کو ہے، تو آئیے مل کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجیے۔ جمعہ کے دن کچھ خاص اعمال کرنے والے ہیں، وہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن جمعے کی پہلے اہمیت کو سمجھیے کہ جمعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور روایتوں کے ذریعے علماء نے بتایا کہ جمعہ یوم العید ہے، جمعہ سب دنوں کا سردار ہے، جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ بتاؤ نا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم جمعے کو درود زیادہ پڑھتے، قرآن زیادہ پڑھتے، نفل زیادہ پڑھتے، صدقہ و خیرات کرتے، مریضوں کی عیادت کرتے، جو نیکی پورے ہفتے میں کرنی تھی وہ نیکی ہم جمعے کے دن کرتے، تاکہ ملٹی پلائی بائی 70۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، جب دھاگا سستا ہوتا ہے ہم دھاگا لے لیتے ہیں، جب کپڑا سستا ہوتا ہے ہم کپڑا لے لیتے ہیں کہ یار سیزن میں اس کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ اللہ نے ہر جمعے کو تمہیں سیزن دیا ہے نیکیاں کمانے کا، تو کماؤ نا نیکیاں۔ حالانکہ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، دعاؤں کی گھڑیاں ہیں، مغفرت کی گھڑیاں ہیں، رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ مگر بدقسمتی سے مسلمان جمعرات اور جمعے کو زیادہ گناہ کرتا، اور جو میں نے آپ کو مفتی احمد یار خان نعیمی کا قول سنایا کہ جمعے کے دن کی ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 گناہ ہے، وہاں ایک گناہ کرنا وہ بھی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن خاص طور پر گناہ سے بچنا ہے کہ یار اس دن تو کوئی غلطی نہ ہو جائے، عذاب بھی 70 گنا ہوگا۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا ہی پیارا وظیفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جمعہ کا دن جب بھی آئے کوشش کریں اس وظیفے پر ضرور عمل کر لیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار یہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی کوشش کریں ہر جمعے کو نماز فجر سے پہلے 3 بار یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیجئے۔ میں ان تمام ممالک کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں جب جمعے کو چھٹی ہے، خدا رات جمعرات کی رات کو ویکینڈ نائٹ بنا کر گناہ مت کرو۔ جمعہ کا دن اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا ہفتے کی خطائیں ایک طرف، جمعے کو کی گئی خطائیں اور اس کا عذاب ایک طرف ہو جائے، اللہ سخت ناراض کہیں ہم سے نہ ہو جائے۔ خدا را اگر جمعہ کو چھٹی ملی ہے تو اس کو عبادت میں گزارو، اس کو غنیمت جانو، جمعہ کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک دن کی گویا فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں پوری سورہ جمعہ نازل فرمائی، اور اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ذکر کی طرف دوڑو،
لوگ پکنک کی طرف دوڑتے ہیں، لوگ معاذ اللہ غلط کاموں کی طرف جمعہ کے دن دوڑتے ہیں۔ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضی کا یہ سبب بنتا ہے۔ بہرحال کچھ کام جو جمعہ کے دن اسپیشل کرنے والے ہیں، ایک بہت ہی خاص کام جمعہ کے دن یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جمعہ کے دن، حدیث پاک کا مضمون ہے، 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا دل جو ہے وہ مسجد میں نہیں لگتا۔ مسجد میں پہلے کیوں جاؤں بھائی، اتنا انتظار کرنا پڑے گا، بیان سننا پڑے گا، نماز تو دیر سے ہی ہونی ہے نا۔ یہاں بہت سارے لوگ بالکل جماعت کھڑی ہو جائے اس کے بعد آتے ہیں، کچھ لوگ رکوع میں امام صاحب چلے جائیں پھر آتے ہیں، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے ویسے ہی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی احساس یہ ہوتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے، محسوس یہ کرواتے ہیں کہ مسجد میں لوگوں کا دل نہیں لگتا۔ اور روایتوں میں مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، فش ان دا واٹر۔ مچھلی پانی میں کتنا پرسکون ہوتی ہے، اور مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو بے چین بے قرار تڑپتی رہتی ہے۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ بہت بڑی اکثریت ہماری وہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر اس طرح ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے، بے قرار بے چین، گھڑی دیکھتے رہیں گے یار کب اذان ہوگی، کب جماعت ہوگی، کبھی امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو جائیں، 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو امام صاحب کو پکڑ لیں گے، حضرت 2 منٹ آج آپ نے لیٹ جماعت شروع کی۔ امام صاحب 1-2 منٹ لمبی نماز پڑھا دیں، دعا طویل کر دیں، اس پر اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہوتے، حضرت آج آپ نے 2 منٹ لمبی دعا کرا دی۔ اللہ کے بندوں، 1-2 منٹ زیادہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو ملا نا، شکر ادا کرو۔ اچھا یہی بندہ باہر چائے کی دکان پر گھنٹوں بیٹھ جائے گا دوستوں کے ساتھ، وہاں کوئی ٹائم نہیں دیکھنا، مسجد میں 2 منٹ زیادہ کیوں گزرے اس پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ دل مسجد میں نہیں لگ رہا۔ جس کا دل مسجد میں نہ لگے وہ اپنے دل کا علاج کرائے، کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے؟ بتاؤ نا۔ اچھا آپ کے گھر میں بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹائے کہ آج آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کہیں گے کون ہو بھائی، میں تو جانتا ہی نہیں۔ جب میرے اور آپ کے گھر میں بے اجازت کوئی نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں روز بلایا جاتا ہے۔ مسجد میں خود سے کوئی نہیں آتا، بلایا جاتا ہے۔ جو نہیں آتا نا، اب ماشاءاللہ یہ مسجد اتنی فل ہے کہ پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا صرف جمعہ کی نماز فرض ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عصر میں بھی مسجد فل ہوتی، مغرب میں بھی فل ہوتی، عشاء میں، فجر میں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا یار میں مسجد نہیں جاتا، تمہاری بھول ہے، تم نہیں جاتے، تمہیں بلایا نہیں جاتا۔ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ اے اللہ مجھے روز اپنے گھر میں بلا، میں اتنا برا ہوں کہ مجھے پورا ہفتہ تیرے گھر میں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے مسجد میں آنا جانا باندھ لو۔ پنجاب والوں کی ایک بات بڑی مشہور ہے، میں تو جب بھی پنجاب آتا ہوں، باقی شہروں میں بھی ماشاءاللہ ایسا ہے کہ مہمان نواز ہوتے ہیں، جب بھی آئیں بڑا خیال کرتے ہیں مہمانوں کا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ کے گھر کوئی آتا ہے کیا کرتے ہو؟ مہمان خوش ہو کر جائے، ایسا ہی ہے نا؟ اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ یار مہمان راضی ہو کے جائے، اب مہمان کو کچھ تحفہ بھی دے کے بھیجتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ جب اللہ کے گھر پر کوئی آئے گا تو اللہ اسے جھولی بھر کر نہیں بھیجے گا، اسے خوش کر کے نہیں لوٹائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مسجد میں روز آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سکون سے ذکر و اذکار پڑھتے ہیں۔ ارے دنیا میں کسی کے گھر جاؤ وہ تحفے کے ساتھ بھیجتا ہے، اللہ کے گھر میں آئیں گے وہ جھولیاں بھر کے لوٹائے گا۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ، پہلی نیت تو یہ کر لیں کہ اب انشاءاللہ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں گے۔ جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یاد رکھیے گا، جمعہ کا دن ایک بڑا خاص دن ہے۔